قرات کے انداز سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ اس سے پہلے میں اپنے مہمان خصوصی اور تمام صاحبان جو اس ایوان میں شرکت پذیر ہیں ان سب کا دلی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میرے مہمانوں کے لیے خاص تالیوں سے ان کا استقبال ہے۔ محمد نعمان 9th A سے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سر هو الله الذي لا سبحان اللہ، بہت ہی پیارے انداز میں محمد نعمان 9th A کے طالب علم نے قرات سے ہمارے دلوں میں گھر کیا، اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان ہو گئی ہے تو ساتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا بیان کرنا تو لازمی بات ہے۔ اس سلسلے میں نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے میسیج دعوت دوں گا محمد اویس 10th C کے طالب علم کو اسٹیج دعوت کے لیے آ جائیں۔ زمین نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا، زمین نہیں ہوتی، زمن میرا نہیں ہوتا،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. صدر علی وقار. دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا. جی ہاں صدر علی وقار. چاند تھا لیکن بے نور تھا، تارے تھے لیکن بجھے سے، آفتاب تھا لیکن ڈوبا سا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، دل اجڑے ہوئے تھے. خزاں نے بہاروں کو لوٹ کر چمن کو ویران کر دیا تھا کہ اچانک میرے پیارے نبی کی آمد ہوئی، جنہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا. وہ رحمت العالمین جس کی انگلی مبارک سے صحرا میں چشمے پھوٹتے ہیں، وہ رحمت العالمین جس کی سواری سے بیمار اور انڈی صحت یاب ہو جاتی ہے، وہ رحمت العالمین جس کے پسینہ اطہر سے خوشبو کے خزانے فضاؤں کو مہکاتے ہیں، وہ رحمت العالمین جس پر بادل اپنا سایہ کرتا ہے، جنات کے قافلے جس کے پیام حق کو سننے کے لیے دربار عالیشان میں حاضر ہوتے ہیں، جس کی قربت ابو بکر کو صدیق، عمر کو فاروق، عثمان کو غنی اور علی کو شیر خدا بنا دیتی ہے، جس کی نسبت فاطمہ کو خاتون جنت اور حسین کو سید الشہداء کا درجہ عطا کرتے ہیں، جس کی جرأت سعد بن وقاص کو فاتح ایران اور خالد بن ولید کو سیف اللہ کا دعا عطا کرتی ہے. میں اس رحمت اللہ عالمین کی شان میں کیا بیان کروں. مقام محمود جس کے انتظار میں ہے، شفاعت کبریٰ جس کے انتظار میں ہے، جنت بد زبر کر جس کے انتظار میں ہے. صدر علی وقار. وہ طائف کے میدانوں میں پتھر کھا کر بھی دعا دینے والا، وہ احد کے پہاڑوں پر دندان مبارک شہید کروا کر بھی مسکرانے والا، وہ اپنے چچا بھی حمزہ کے قاتل کو بھی معاف کرنے والا، وہ اقبا بن ابی جسے منافق کا جنازہ پڑھانے کا ارادہ کرنے والا، وہ مکہ فتح کر کے عام معافی کا اعلان کرنے والا. صدر علی وقار. میرا رب جن کی زلفوں کی قسمیں اٹھائے، واللیل اذا سجا. میرا رب جن کی شہر کی قسمیں اٹھائے، وہذا البلد الامین. میرا رب جنہیں کبھی حبیب کہیں، کبھی خلیل کہیں، کبھی طہا کہیں، کبھی یاسین کہیں، کبھی مدثر کہیں. ہاں صدر علی وقار. اسی رحمت اللہ عالمین کو امت کے درد میں روتا ہوا دیکھا ہو. منفعت بھی ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. منفعت بھی ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. ہر میں پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. ہر میں پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات ہوتی جو مسلمان بھی ایک. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں زیادہ ہے، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں زیادہ ہے. کیا زمانے ترقی کی یہی باتیں ہیں. سامعین کرام، افسوس صدا افسوس کہ آج اس کے وقت فرقوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرت بری ہوئی ہے. لیکن آج اس رحمت اللہ عالمین کی امت کو ایک ہونا ہوگا. جس طرح لب سے ملتے ہیں نام محمد کے سبب، جس طرح لب سے ملتے ہیں نام محمد کے سبب، کاش ہم سب مل جائے اسلام محمد کے سبب. کاش ہم سب مل جائے اسلام محمد کے سبب. آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ. ماشاءاللہ بہت ہی اچھے انداز میں تقریری مقابلے کا آغاز ہو چکا ہے. سیگمنٹ کو مزید آگے بڑھانے کے لیے اردو تقریری مقابلے میں دوسرے نمبر پر میں اسٹیج دعوت دینا چاہوں گا رحمت مری صاحب کو کہ وہ آئیں اور تقریری مقابلے میں باقاعدہ شریک ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے، آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا، ثانی تو بڑی چیز ہے سایہ بھی نہ ملے گا. معزز مہمان خصوصی کرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، آج مجھے اللہ تعالیٰ نے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے وہ ہے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری انعام الہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کل کتاب کی مانند ہے. اس کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایک آفتاب درخشاں کی ہے جو غار حرا سے طلوع ہو کر پورے عالم اسلام میں پھیل گیا. جناب صدر
अच्छे अखलाक की तकमील के लिए भेजा गया है। जनाब सदर, मेरे नबी तो तमाम नौ इंसानी के लिए रहमत बनाकर भेजा गया है। मेरे नबी तो वो नबी है जिसकी उम्मती होने की ख्वाहिश तमाम अम्बिया ने की है और हमें ये शहादत बिन मांगे मिल गई। जब हम पैदा होते हैं तो हमारे कानून में आजाद दी जाती है, कहते हैं तुम्हें मुबारक हो। जब हम पैदा होते हैं हमारे कानून में आजाद दी जाती है, कहते हैं तुम्हें मुबारक हो, तुम उस नबी की उम्मत में से हो जिस पर खालिक के दो जहां को भी नाज है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का मरकज इंसानों के दिल थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात थी से सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दिल ईमान के रोशनी से मुनव्वर हुए। सूरत वो बनाई कि एक नूर मुजस्सिम, सीरत की गवाही में कुरान मुबीन है, आयतें लाई गई है इस बात पे शायद उस जैसा यहाँ कोई नहीं है, उस जैसा यहाँ कोई नहीं है। जनाब सदर, मेरे नबी मुबल्लिग भी थे, मेरे नबी दाई भी थे, मेरे नबी समझदार भी थे, मेरे नबी फातिह भी थे, दुनिया को संवारने वाले भी थे, आखिरत को बनाने वाले भी थे। मेरे नबी मोहम्मद भी, मेरे नबी अहमद भी, मेरे नबी सादिक भी, मेरे नबी अहमद भी, मेरे नबी खालिक, मेरे नबी वजह कायनात भी और पैगंबर औलिया भी। ये पैगंबर औलिया थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने दुश्मन आपके जानसार साथी बन गए और देखते ही देखते में पूरा आलम नूर तौहीद और रिसालत के से जगमगाने लगा। मुअज़्ज़िज़ सामईन इकराम, इस दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो अजीम तरीन शख्सियत है जिससे ज़्यादा अल्लाह ताला ने किसी की तारीफ नहीं की, जिसके चेहरे की कसम कुरान ने कहा है, जिसके चेहरे को दुआ कहा गया, जिसको सीने को अलम नशरा कहा गया, जिसके जुल्फों को अल्लाह कहा गया, जिसके कंबल को या अय्युहल मुज़म्मिल कहा गया, जिसके चादर को या अय्युहल मुद्दस्सिर कहा गया और जिसके तारीफ में वरफ़ाना लका ज़िक्र कहा गया। और क्या कहना उस ज़ात का कि जिसको रहमतुल लिल आलमीन कहा गया। मोहम्मद की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की मोहब्बत दीन की शर्त अव्वल है। अगर हो इसमें खामी तो ईमान नामुकम्मल है, ईमान नामुकम्मल है। जनाब सदर, मैं जब भी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करता हूँ तो मेरे ज़हन में इस्लाम के इरशाद में पाबंदी, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने का मंसूबा, गालिब ज़ोर में क़याम, ज़ायक़ा बिन जाशिम का ताक़ुब, ग़ज़वा बदर की बेपनाह प्यास और ग़ज़वा तबूक का मंजर घूमता है। मक्का के कुफ़ार के ज़ुल्म के निशाने पर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मगर इरादे बुलंद थे, हौसले चट्टानों की तरह मजबूत थे और यकीन खुदा पर था। इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, इरादे जिनकी पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तला तमखेज से वो घबराया नहीं करते। जनाब सदर, अगर मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक पर बात करूँ तो ये दिन गुजर जाएगा, ये रात गुजर जाएगी, सूरज और चांद की रोशनी खत्म हो जाएगी, लम्बा लम्बा गुजर जाएगा, लेकिन मेरे आका की शान नामुकम्मल। एक छोटी सी वक्त में मैं अपने आका की शान मुकम्मल नहीं कर सकता। मैं अपने तकरीर का इख्तिताम इल्लामा इकबाल के एक शेर से करना चाहता हूँ। निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तौबा। थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत ही जोशो खरोश के अंदाज में रहमत भरी भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर सीरत नबी के उन्वान के साथ बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज में लबकुशाई फरमाए और हमारे दिलों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मोहब्बत के अल्फाज से हमें रोशना फरमाया।
तकरीरी मुकाबले को मज़ीद आगे बढ़ाने के लिए मैं स्टेज दावत दूंगा क्लास 6 के तालिब इल्म نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم واجب احترام بھائی دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے فضائل درود شریف۔ سامعین گرامی، اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت کے سوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور بڑھ کر کوئی محسن نہیں، خواہ وہ آسمان ہو یا زمین، سورج ہو یا چاند، محسن کی احسان شناسی اور اس کی قدردانی اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر لازم قرار دیا ہے اور احسان فراموشی کو کفر سے تعبیر کیا ہے اور اسے عذاب شدید کا موجب قرار دیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے اپنے بندوں کو قلب خاص عطا کرنے کے لیے اور دنیا و آخرت میں نوازے جانے کا مستحق بنانے کے لیے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اور صرف اس پر اکتفا نہ کیا بلکہ اس عمل پر بے شمار فضیلتیں رکھے اور پڑھنے والوں کے لیے دردناک عذابوں کی وعیدیں نازل کی۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کیا جائے، لیکن کسی احساس و اکرام میں یہ نہیں فرمایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں تم بھی کرو، لیکن یہ احساس وشرف و اعلیٰ مقام صرف فقط عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ جل شانہ نے صلاۃ کی نسبت اور اپنی طرف اس کے بعد اپنے پاک فرشتوں کے کرنے کے بعد مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ اس کے مقدس فرشتے درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ یہ احساس صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاصل ہے کیونکہ اللہ اس کے مقدس فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ بس ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ انداز میں لطیف الرحمان بھی تقریر کر رہے تھے۔ اگلی تقریر کے لیے میں فہد خان کو اسٹیج دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ فہد خان۔ ایکو پڑھا ہوا ہے۔ نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سچ ہے اپنے دامن میں وہ مال نظر نہیں رکھتا مگر عاشق محمد کسی کا ڈر نہیں رکھتا۔ بنا میں مصطفیٰ ہر شخص کو اپنا سمجھتا ہوں، میں دل سینے میں رکھتا ہوں اگرچہ گھر نہیں رکھتا۔ خدایا عشق احمد نے مجھے اتنی عنا بخشی، سوا تیرے کسی دہلیز پر میں سر نہیں رکھتا۔ معزز مہمان گرامی اور میرے محترم ساتھیوں، السلام علیکم۔ مجھے کہا گیا ہے کہ سیرت سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کریں۔ میں ان کی سیرت کیا بیان کروں گا جن کے بارے میں قدرت خود کہہ رہی ہے کہ تیرے افکار میں مشیت چلتی ہے، تیرے کردار کے ساتھ میری رضا چلتی ہے، تیرے رخسار میں شمع وحدت چلتی ہے، میرے تحریر کے ساتھ تیری تقریر ہے، میرے قرآن کے ساتھ تیری تفسیر ہے۔ تو مجھ سے الگ نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، تو سب کچھ ہے مگر خدا نہیں۔ تو نہ ہوتا خود بہاروں کی شبی میں جام فضا نہ ہوتی، نہ کلیوں کا تبسم
نہ بچوں کی چٹن، نہ پھولوں کی مہک، نہ ہواؤں کی دلا فروزی، نہ سمندروں کا تلاطم، نہ لہروں کا تموج، نہ شاخوں کا جھکاؤ، نہ دریاؤں کا بہاؤ، نہ تخلیق کا وسعت، نہ صنعت کی خوبی، نہ تصویر کی دلکشی، نہ جھرنوں کا ترنم، نہ آبشاروں کی موسیقی، کچھ بھی نہ ہوتا۔ تم نہ ہوتے تو خدائی کا راز آشکار نہ ہوتا، حسین ہوتا شاکار نہ ہوتا، حسین ہوتا تو پرستار نہ ہوتا، اور یوسف ہوتے تو خریدار نہ ہوتا۔ تم آ گئے تو انسانیت کو کھڑا آ گیا، رحمت کو گناہوں پہ پیار آ گیا، رحمت کو گناہوں پہ پیار آ گیا۔ میرے علی وقار، ان کی سیرت بیان کرنا ایک انسان کی بس کی بات نہیں، جن کی سیرت نگاری میں خداوند تعالیٰ نے پورا قرآن لکھ دیا، وہ جن کی زلفوں میں دلیل کی رہنائی، جن کے باہوں میں کرامت کی زیبائی، جو چہرے پہ زلفیں ڈالے تو کائنات پہ دردی شب تاریخ چھا جائے، زلفیں ہٹائے تو کائنات روز روشن کی طرح دمک اٹھے۔ ہاتھ مبارک ہو کہ بصیرت کا کعبہ، بصارت کا قبلہ، انگشت مبارک ہو کہ اشارہ کرے تو چاند کا منہ چیر کے رکھتے، قوت سما ہو کہ علم لاہوت میں چلتے ہوئے قلم کی سریح تک سنے، رمضان مبارک ہو کہ تیرے میں مسکرائے تو سوئی مل جائے، خلیجہ لے کے تو ایک سوئی مل جائے۔ نہ سیر نہ سبزتہ صحرا میں پیدا نہ پانی، فقط آب باران کی تھی زندگانی، نوا مصر کی روشنی جلوہ گر تھی، نہ یونان کی علم و فن کی خبر تھی، چلن ان کے جتنے تھے سب ویشیانہ، ایک لقمان تھا یگانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، وہ تھے قتل مغارت میں چالاک کیسے، درندے ہو جنگل میں بے باک جیسے۔ جی ہاں صدر علی وقار، میرے آقا کی آمد سے قبل دنیا میں ہر جہازت رقص کنا تھی، یہ ساری دنیا انسان کی فل عمالیوں سے ظلمت کلا بنی ہوئی تھی، ہر سو کبر کے سیاہ تاریخی کے پیرے تھے، نیکی نفسی مارا کی پیریں زنجیر میں چکڑی ہوئی تر تر کانپ رہی تھی، معمولی باتوں پر تلواروں کو خون کا نظرہ پیش کیا جاتا تھا، نیکی کفر و شرک کے کٹاکوں پندروں میں سسکیاں لے رہی تھی، انسانیت ظلم کے شکنجے میں جکڑی شبت گھر سے کرا رہی تھی، اور یہاں تک کہ اس کی آئے آسمان کو چیرتی ہوئی وعدہ رب العالمین تک جا پہنچی۔ جی ہاں صدر علی وقار، پھر رحمت ایک جوش میں اور فاران کی چوچوں سے آفتابی لائق گزار ہوا، اور پھر اس آفتاب کی کرنے خاک پر پڑی تو ایک مندن بن گئی، پتھر پر پڑی تو اللہ کو نقشہ بن گیا، ہر ذرا عکس جماعت محبوب سے ماتاب کر گیا۔ بھٹک رہے تھے جو ہم تک بکوں کے صحرا میں، وہ ان کے واسطے سکے گلاب لے آیا، جلدی دھوپ میں تصویر کل کی خاطر کرم کی بارشیں وہ بے حساب لے آیا۔ صدر علی وقار، یقیناً یہ اللہ پاک کا ایک فضل ہے کہ ہمارے مصطفیٰ کی برکت سے عالم میں بہار آ گئی، بی بی آمنہ کا گلشن مہکنے لگا، شہر مکہ میں روشنی بکھرنے لگی، عرب کے ریگزار تاروں کی طرح چمکنے لگے، کعبہ بھی جھومنے لگا، مرجھائی ہوئی گلیاں کھل اٹھی، عرب کے والوں میں زلزلہ آ گیا، بے ساروں کو سارا مل گیا، بے قراروں کو قرار ملنے لگا، غریبوں کو یتیموں کو آسرا مل گیا، اور جہالت کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے بندوں کو خدا مل گیا۔ سرمایہ آیات ہے سیرت رسول کی، فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی، بنجر دلوں کو اپنے سیراب کر دیا، ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی۔ صدر علی وقار، میرے سرکار تو بادشاہی میں بھی فقیری کرتے تھے، جس کے پاس نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، میرے سرکار کی نگاہوں میں بجلی، لبوں پہ تبسم اور چہرے پہ نور تھا، میرے سرکار کو چٹائی پر بھی سلطان نظر آتے تھے، میرے سرکار کو سادہ لباس بھی ذیشان نظر آتے تھے، میرے سرکار تو گناہگاروں کی سلامتی بن کر آئے تھے، میرے سرکار تو اندھیرے اور تاریکی میں چراغ بن کر آئے تھے، میرے سرکار تو امن و محبت کا فکر تھے، میرے سرکار تو وہ شخص تھے جن کے دم سے دنیا کے کونے میں اجالا پھیلا۔ جی ہاں صدر علی وقار، کیا کروں، مجبور ہوں، اس کملی والے کی سیرت بیان نہ کروں تو کس انسان کو، کون ہے جس نے دنیا کو باندھ باندھ کے خداؤں سے نجات دلائی، کون ہے جس نے سارے انسانوں کو ایک ساتھ پکارا یا بھائی ہم ناسو، کون ہے جس نے انسانیت کو غلامی سے آزاد کیا، کون ہے جس نے یتیموں کے حقوق کے لیے سب سے پہلے آواز اٹھائی،
دنیا تو تاریخ تھی، ہر طرف ظلم ناانصافی کا دورہ تھا، انسان بات بات پر لگتے تھے، عورتوں کے ساتھ جانوروں سے پتھر سلوک کیا جاتا تھا، خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، کوئی سونے کا تھا، کوئی چاندی کا تھا، کوئی پتھر کا تھا، غلامی تھی، بدامنی تھی، ناانصافی تھی، قتل تھے، لڑائی تھی، فساد تھا، خدا کی زمین پر شیطان راج کر رہا تھا۔ اس وقت آقا نامدار، دو عالم کے تاجدار، ختم الرسول، مولائے کل، سرور کائنات، فخر موجودات، ساتھی کوثر، شافی معاشر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہوا۔ لاکھوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن انسانیت نے کیا کچھ نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کہیں رائے دی، کہیں موت۔ والسلام۔ ماشاءاللہ یہ تھے سید خان جو کہ اپنے تقریر سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر لب کشائی کر رہے تھے، اپنا خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ ابھی میں تقریری عنوانات کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں اسٹیج دعوت دیتا ہوں اویس احمد کو کہ وہ آئے اور سیرت النبی کے ٹاپک کے اوپر مزید لب کشائی کرنا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكان يسب الختم الرسول مولائكم جس نے غبار راہ کو بخشا فرغلاد سینہ۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز و مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع پر نقشائی کا موقع ملا ہے وہ سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی سالی محمد، تاریخ اگر ڈھونڈے گی سالی محمد، سالی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ عزیز ساتھیوں، ہر طرف اندھیرے کا راستہ، جہالت کا دور تھا، منافقت تھی، شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی۔ آدمی اپنی بیٹی کو پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ درگور کرتا تھا، غریب آدمی کی بیٹی کو زندہ رکھا جاتا تھا تاکہ وہ عمرہ کی نیوز کو پورا کر سکے۔ طاقتور کمزور پر حاوی تھا، غلاموں کے ساتھ وسلوک کیا جاتا تھا جسے دیکھ کر روتے گھڑے تر ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ جانور بھی اس دور کے انسانوں کے ظلم کا شکار تھے۔ شمس و قمر اور تھے انگنت تارے آسمان میں، شمس و قمر اور تھے انگنت تارے آسمان میں، جب چراغ آمد جلا تو روشنی پھیلی جہاں میں۔ عزیز ساتھیوں، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے نور مجسم تشریف لائے، اس اندھیرے کو، اس جہالت کے اندھیرے کو مٹانے کے لیے معلم اعظم تشریف لائے، غلاموں کے لیے ایمان کی دولت لے کر تشریف لائے، شراب کو ختم کرنے کے لیے آب حیات لے کر تشریف لائے، ماں بہن بیٹی کے لیے عزت و ناموس لے کر تشریف لائے، غلاموں کے لیے آقا دو جہاں بن کر تشریف لائے۔ لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر انسان کے لیے پیغام نجات لے کر آئے، بنی نوع انسان کے لیے رحمت بن کر آئے۔ آپ وہی نبی ہے جن کو اللہ نے عرش پہ بلایا تھا، آپ وہی نبی ہے جن کا امتی ہونے کی خواہش انبیاء نے کی تھی، آپ وہی نبی ہے جن کا امتی ہونے کی خواہش انبیاء نے کی تھی۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہمیں اس آقا نامزاد کی غلامی نصیب ہوئی جس کی خواہش انبیاء نے کی تھی، اور یہ خواہش کیسے نہ ہوتی، کیسے نہ ہوتی۔ وہی تو روز محشر شفاعت فرمائیں گے، وہی تو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے، وہی تو امت کو بخشوائیں گے۔ بس آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے
माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे अवैस अहमद जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में उर्दू तकरीर का इन्होंने इख्तिताम किया। Now it's time to start English speed competition round. First of all, I would like to come on the stage Mr. Humayun Khan for English speech. Please come on the stage. Commence with the huge and glorious name of Allah, who is the King of Kings and the Lord of Lords. Respected sir, today the topic which is assigned to me is about Sirat al-Nabi. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is our last prophet, who was born in Makkah in 571. He was a role model, a statesman, a warrior, a scholar, a messenger of God, and a righteous man. Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a great personality of Islam who played a very vital role in the establishment of Islam. In the whole of Arabia, he was called Sadiq and Amin due to his honesty and truthfulness. The Arabs had fallen into evils. They worshipped idols in those days. They thought that idols were powerful gods, but it was not. Dear audience, when Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam went Taif, the people threw stones on him. They gave great pain to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. On the other end, Hazrat Ibrahim came and said, "Oh Muhammad, if you wish, I will destroy them." But Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that show them a right foot. That was the kindness of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. While the Arab tree temple shrines Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and their followers were petty. On one occasion, they sent a delegation to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and Khalaf Talib. They said to him that deprive Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam from preaching of Islam. So Abu Talib conveyed his message to Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. But Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that if they put the sun in my right hand and the moon in my left hand, I will not leave the preaching of Islam. He gave many sacrifices for the development of Islam. So it's our responsibility to follow the Sunnah of Rasulullah. Thank you. माशाल्लाह सुभान अल्लाह। बाकायदा से इंग्लिश कंपटीशन का आगाज़ हो चुका है स्पीच के हवाले से। तो ये थे हुमायूं खान जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में इंग्लिश स्पीच के जो ना एक स्टार्ट ले लिया। सेकंड नंबर पे मैं बुलाना चाहूँगा, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज फारूक खान फॉर इंग्लिश स्पीच। Good morning, good evening, ladies and gentlemen. Assalamu alaikum. It gives me an immense pleasure to start this prestigious occasion by heartily welcoming to everybody. I heartily welcome our guests, teachers, and fellow students. Assalamu alaikum. Today we have gathered here for a speech competition, and I have got an opportunity to express my feeling. Dear brothers, my topic is about Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Prophet Hazrat Muhammad bin Affan, upon record to as the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam is a central figure in Islam, is a source of inspiration for the millions of Muslims. Dear President, his life is a testament, his dedication to spreading message of monotheism and peace. Today I will speak briefly about his life and profound impact and on the world. Dear audience, born in Makkah in 1570, Muhammad ibn Abdullah grew up as the orphan despite the challenges of his earlier life. He was known as the honesty, integrity and compassion. At the age of 40, during
a period of solitude and meditation in the cave of Hira. Muhammad received his revelation from to the angel Hazrat Jibreel. Dear audience, in 1622 CE, he and his followers migrated to Medina and established the first Islamic state. In Medina, demonstrated remarkable and diverse tribal and communities under a common moral and ethical framework. The justice, he championed the right, women and power, setting an revolutionary example for his time. Dear audience, I finish my speech on these words. कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या हो वक़्त तेरे हैं. Thanks. बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर पेश की फारूक खान ने. अगली तकरीर के लिए मैं स्टेज दावत दूंगा सैयद दाऊद शाह को. प्लीज कम ऑन द स्टेज सैयद दाऊद शाह. फारूक स्टेज पर. The luminous figure, the chosen one of Allah, the embodiment of divine mercy is none other than the Holy Prophet Muhammad, whose tales is a radiant symbol of God's love and compassion towards humanity. That is Prophet Muhammad. The radiant soul, the beloved of the Almighty. That is Prophet Muhammad. The exemplar of kindness, beloved and cherished by humankind. That is Prophet Muhammad. The radiant soul, the exemplar of kindness, the radiant star in the firmament of faith. That is Prophet Muhammad. To know him is to understand the profound love and legacy of Allah Almighty, which bestows upon the humanity. That is Prophet Muhammad. Audacious audience, sagacious guests, and audacious judge. Today I embark upon the intricate, and the tremendous, the fabulous, the marvelous, and the fantabulous personality of the Holy Prophet Muhammad. His life is a servant, as a radiant soul between people and the angels who got him a revelation, was known as Angel's Bride. At the cusp of his fourth decade, Muhammad received a revelation, a divine bequest, preferred by the angel Jibreel, signifying the commencement of his prophet vocation and the advent of Islam. Exhort spectators, the fearlessness, the selflessness, the fearlessness, the tirelessness, the limitlessness, the mercy-fillness, the patience-fillness, the sacrifice-fillness are all the distinctions of the respected, of the beloved, of the honored, of the cherished, of the venerated, and of the regarded individual, and that is none other than the Holy Prophet Muhammad. Audacious spectators, I ask from all of you, even though with my own self, that why do we hold him in such a high esteem? Why do minds turn to his wisdom and guidance? Why do our hearts resonate with love for him? Why do we celebrate his legacy? I say why, and why? I tell you why. Because he was a beacon of divine light. Because his faith remained ever so bright. Because he stood firm, never losing sight. Because he was a source of wisdom and insight. Because his legacy was a source of spiritual delight. That's none other than the Holy Prophet Muhammad. Sagacious viewers, in a summation I would like to say that the victorious, the virtuous, the righteous, the miraculous, the harmonious, the marvelous, the tremendous, the fabulous, and the fantabulous personality is none other than the Holy Prophet Muhammad. I thank your attentive ears. माशाल्लाह सुभान अल्लाह. ये थे सैयद दाऊद शाह साहब जो कि अपनी तकरीर पेश कर रहे थे सीरत नबी के हवाले से इंग्लिश कंपटीशन स्पीच में. अभी इसी के साथ ही हमारे कंपटीशन का यहाँ पे इख्तिताम हो जाता है. जजेस जो है ना इस हवाले से रिजल्ट्स निकालेंगे. तो मैं अपने मेहमान खसूसी में से उनके ख्याल इजहार के लिए सबसे पहले मैं स्टेज दावत दूंगा जनाब सलाहुद्दीन साहब को, जो कि उस्ताद हैं गिर गवर्नमेंट बॉयज़
Kili Sheikh Khan High School के please come on the stage and share your views and thoughts with us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. सबसे पहले तो मैं अब खिदमत फाउंडेशन की तरफ से जो ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, मैं अपनी तरफ से अपने स्टाफ की तरफ से आप सबको इस कामयाब प्रोग्राम के इनेकाद के लिए मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी इसी तरह प्रोग्राम होते रहें. आज के यहाँ पे हमारे साथ जो मेहमान ख़ास बैठे हैं, इनमें डॉक्टर इरफान बेग साहब, डॉक्टर शकील अहमद साहब, प्रोफेसर सुल्तान काकर साहब, अब्दुल मजीद सरबाजी साहब, अब्दुल राफी साहब यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं. सब में चूँकि बच्चों ने तकरीर कर लिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छी तकरीर भी हो चुके हैं. तकरीबन हर स्कूल ने बच्चों से मेहनत की है और बच्चों ने खुद भी बहुत मेहनत की है. बहुत अच्छे स्पीच यहाँ पे हमें सुनने में आ चुके हैं. रिजल्ट उसके बाद हैं. अब तमाम हजरात से एक गुजारिश में करता चलूँ. सर, जिस स्कूल में हम बैठे हैं, ख़ास कर मैं तो अब्दुल मजीद सरबाजी साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर जिस स्कूल में आप बैठे हों, ये गरीब बच्चे आपके सामने हैं, इनके पास यकीन कर लें शूज़ अगर इनके देख ले चप्पल में स्कूल आते हैं, ये जो यूनिफॉर्म इसने पहना है ये भी स्कूल की तरफ से हैं. यानी ऐसे यहाँ पे ऐसे इर्द गिर्द ऐसे अफराद हैं जो हमें बाकायदा यूनिफॉर्म देते हैं, हम इन बच्चों को देते हैं. बहुत गरीब बच्चे हैं और यहाँ के अगर अल्लाह देखे इस स्कूल का जो सालाना जो फंड है वो भी ना होने के बराबर है. चूँकि ये एक लाइब्रेरी स्कूल है, गवर्नमेंट इसके लिए जो फंड मुख्तस किया हुआ है बहुत कम फंड है इनका. तो अब्दुल मजीद साहब ख़ास कर चूँकि सदर हैं खिदमत फाउंडेशन की तरफ से, तो आपसे स्पेशली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर अगर और ना हो, अगर इन बच्चों के लिए चूँकि टेक्नोलॉजी का दौर है, जो लेक्चर टीचर हजरत देते हैं ख़ास कर वाइट बोर्ड के साथ अगर प्रोजेक्टर भी हो तो और भी बेहतर होगा. अगर आप प्रोजेक्टर हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, सर हम आपका शुक्रिया अदा कर लेंगे. इसके अलावा बच्चों के लिए स्पोर्ट्स वीक, अभी हाल ही में स्पोर्ट्स वीक चल रहा है, ये स्पोर्ट्स वीक है, इसमें यकीन करते हो सर हमने टीचर ने पैसे जमा करके इनके लिए स्पोर्ट्स के सामान खरीदा है, टीचरों ने स्पोर्ट्स का सामान खरीदा है. तो बच्चे भी बाज़ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने घर से जो बल्ला है जो कुछ है घर से लाते हैं. सर कुछ ऐसी चीज़ें हैं अगर इन बच्चों को हम प्रोवाइड कर ले, यकीन कर ले इन बच्चों के जो मुंह से दुआएं निकलेंगे वो सारी ज़िंदगी आपके अमाल में बरकत होगी, उसमें आपके अमालनामे में बरकत होगी. तो मेरी यही रिक्वेस्ट है सर, अगर प्रोजेक्टर हो, स्पोर्ट्स का सामान कुछ हो, सर आप यकीन करते हो जिस सीट पे आप लोग बैठे हो ये स्टाफ के लिए ये चेयर है. हालांकि ये विजिटर जो हॉस्पिटल वगैरह जिसमें हो वहाँ पे रखे जाते हैं, हमारे पास जो स्टाफ के लिए है वहाँ पे कोई सोफे तो छोड़ दे, एक सिंपल चेयर भी नहीं है. अगर आप सर अब्दुल मजीद साहब, अगर आप हम जिस स्कूल में बैठे हैं इस स्कूल को कम अज कम एक आध चीज़ अगर दे दें तो हम आपको दुआएं देंगे, ये बच्चे आपको दुआएं देंगे. इस बच्चों की दुआओं से इंशाल्लाह मज़ीद तरक्की करोगे. और हमें पता है खिदमत फाउंडेशन वाले माशाल्लाह बहुत अच्छे काम भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी करते रहेंगे. मुझे उम्मीद है सर कि आप जिसकी भी बस में हो आप में से इन बच्चों के लिए कम से कम कुछ कर ले. सर आज का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ, यकीन करें बड़ी खुशी हुई. आज मुझे इतनी खुशी हुई, हम यही डिस्कस कर रहे थे कि इतना ज़बरदस्त प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है. सर अगर ये हर साल हो, आपको दिल की गहराई से वेलकम कहते हैं आप सबको. और
बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ पे आप आए हो। हम आपको दिल की गहराई से वेलकम कहते हैं। सर अगर मेरे अल्फाज में कुछ ज़्यादा मैंने ऐसे अल्फाज अदा किए तो उसके लिए माजरत, जिसकी आप खुदा न खास्ता आपके दिल आज़ारी हुआ हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे सर सलाहुद्दीन साहब जो कि अपने ख्यालात का बखूबी इजहार कर रहे थे हम सब के साथ। अब मैं मज़ीद जो है ना दावत के स्टेज दूँगा अब्दुल मजीद सरबज़ारी साहब, सदर खिदमत क्वेटा। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज, शेयर विद अस सम व्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम प्रोफेसर शकील रोशन साहब, प्रोफेसर सुल्तान काकड़ साहब, मोहतरम हमारे असातिज़ा कराम, दीगर मेहमान ग्रामी और असातिज़ा कराम और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज माशाल्लाह एक बहुत अच्छे मौजू पर, सीरत नबी पर बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुशाई की। मैं सबसे पहले एक जुमला उसी तनाजुर में बच्चों से कहूँगा कि आप लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को जिस तरह हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अमल की तरफ कोशिश करें। जिस तरह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोलते थे तो हम सच बोलना शुरू करें। हम अपने बड़ों का एहतराम किस तरह करना हमें चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा माहौल, हमारा कबायली माहौल बहुत अच्छे माहौल में आज भी आप लोग अपने घरों में बड़ों की इज़्ज़त करते हैं। तो आप लोग अपने बड़ों की इज़्ज़त करें, सच बोलें, साफ़ सुथरा रहें, अच्छे काम करें। जैसे कि स्कूल के आपके दीवार पे लिखे, नेकी की तरगीब देने वाला नेकी करने वाले के बराबर है। इस तरह इन चीज़ों में आप लोग अपना अमलन तवज्जो दें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छे दोस्तों में बैठें, अच्छे सोहबत में बैठें, तो इंशाअल्लाह ताला आप माशरे के एक अच्छे बाकिरदार सलाहियत वाले स्टूडेंट्स बनेंगे। हमारे साथियों ने यहाँ बात रखी अलखिदमत के हवाले से। अलखिदमत एक इदारा है जो एक NGO है प्राइवेट। अगर हम अपनी तरफ से जो कोशिश करते हैं अपने इदारे की तरफ से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे जब हम काम करते हैं तो उसी प्रोजेक्ट के अंदर हम आपके स्कूल के लिए या आपके बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हो तो इंशाल्लाह उसके लिए हम हाजिर हैं। एक छोटा सा ऐलान, जो आपके स्कूल में जितने भी यतीम बच्चे हैं पूरे स्कूल में 4 से अगर 12 साल के बीच में, उन सब की कफालत का मैं ऐलान करता हूँ अलखिदमत की तरफ से। वो बच्चे जहाँ भी पढ़ रहे होंगे उनके अखराजात अलखिदमत फाउंडेशन कोयटा की तरफ से अदा किए जाएंगे। तो वो बच्चे अगर लायक हों, यतीम हों, उनका अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से स्कॉलरशिप का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अगर बाकी बच्चे हैं, ज़ाहिर है हम सब इसी माशरे में रहते हैं, गरीब बच्चे हर किसी के दिल के करीब होते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के से मुताल्लिक़ था, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद यतीम थे, लेकिन उनका आला किरदार, उनका आला इखलाक आज पूरी दुनिया में, जब हम कलमा पढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया में नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो उन्हीं के बरक़ात से हैं। तो आप लोगों ने मेहनत करना है, आप लोगों ने माशरे का बाकिरदार, बासलाहियत तालिब इल्म बनना है, अफराद बनना है, फ़र्द बनना है आपने। तो अलखिदमत फाउंडेशन की तरफ से हमारे किसी भी शोबा जात में अगर हम कुछ कर सकते हो, आप लोग राब्ते में हैं, मैं आपसे राब्ते में रहूँगा, तो इंशाअल्लाह उसकी तरफ से मैं हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह सर अब्दुल मजीद सरबज़ारी साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे और कुछ हम खुशखबरियाँ हमारे तालिब इल्म को सुनाई इस हवाले से। बाकायदा जो है प्रोग्राम का मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं सर फारूक साहब जो कि SST इबादत कॉलोनी गवर्नमेंट स्कूल में, उनको स्टेज दावा दूँगा कि वो आएँ और चंद कलिमात पेश करें। Thank you very much for inviting me here on
stage. Balaghal ula bi kamalihi, kashafa tuja bi jamalihi, hasuna jamiu hisalihi, sallu alayhi wa alihi. Muhtaram اساتذہ اکرام، الخدمت فاؤنڈیشن کے منتظمین، جس میں ڈاکٹر عرفان صاحب، شکیل احمد صاحب، عبدالمجید صاحب، رافع صاحب اور معزز طلبہ اور اساتذہ اکرام، السلام علیکم۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے تھوڑا سا میں گزار کرنا چاہوں گا کہ ایک تو میں داد دینا چاہوں گا الخدمت فاؤنڈیشن کے کو کہ the topic which has been selected, this topic was best among the best. اس ٹاپک سے ہٹ کے کوئی بہترین ٹاپک چنا نہیں جا سکتا، تو وہ داد کے لائق ہے، وہ مبارکباد کے لائق ہے۔ اور دوسری بات کہ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان طلباء کے لیے ایسا زبردست اور بہترین اور منظم انداز سے یہ خوبصورت پروگرام انہوں نے ارینج کر کے دیا ہے، ان کا بھی میں دلی طور پہ شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ طلباء نے یہاں پہ آ کے اردو سپیچز کی اور انگلش سپیچز کی، they were very well prepared. But again, those students who have participated, those who have come here on the stage, I congratulate them. But question arises that students who are sitting here in front of us, that they should also take part in such kind of beautiful and good activities, in extracurricular activities, especially in Naat, Qiraat, speeches, tableau and extracurricular activities. They must take part in such kind of activities. Because when we were child, when we were student, so the same thing, we were thinking that it was impossible for us to come here in front of the stage and to face the challenges and to speak in front of the people. We were thinking that it is impossible for us. But impossible itself says that it is possible. And even an intellectual person says that nothing is impossible in this world. The word impossible is only to be found in the dictionary of fools. So at the end, I would like to wind up with this beautiful poetry that ki Muhammad se wafa tune to hum tere hain, ki Muhammad se wafa tune to hum tere hain, ye jahan cheez hai kya lawh qalam tere hain. Thank you very much. ماشاءاللہ یہ تھے سر فاروق صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بہت اچھے انداز سے ہمیں انہوں نے میسج کنوے کیا۔ ابھی میں اسٹیج دعوت دیتا ہوں سر شعیب مقصی صاحب کو، جو کہ اسلامی جمعیت طلباء سے ان کا تعلق ہے۔ پلیز سر اسٹیج پہ ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ خدا وہ دن نہ دکھائے کہ میں کسی سے سنوں کہ تم نے بھی غم دنیا سے ہار مانی ہے، نکل پڑے ہو تو پھر ڈرنا کیسا کہ ساحلوں سے دور کتنا پانی ہے۔ اسٹیج پہ موجود مہمانان گرامی اور مستقبل کے روشن ستاروں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں یہاں پر بزم ساتھی کے حوالے سے یہاں پر موجود ہوں۔ میں اساتذہ محترم گرامی کا شکریہ جو انہوں نے مجھے یہاں سے دعوت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے شکر بجا لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں
ہمیں مسلمان بنا کر بھیجا ہے، اور اس ملک پاکستان میں جو بھی سیاسی و سماجی پارٹیز ہیں، چاہے وہ فلاحی ادارہ ہو، چاہے وہ پولیٹیشین سے جن کا تعلق ہو، ہر ایک کا مقصد اور ویژن اور منشور ہوتا ہے. اور بزم ساتھی کے حوالے سے میں بتاتا چلوں کہ بزم ساتھی کا بھی ایک مقصد ہے. وہ مقصد 6 سے لے کر 10ویں تک جو طالب علم ہیں ان کو اسکول کے اندر کمیونیکیشن اسکل سکھاتی ہے. ان کو ایک بیک بینچر چیئر سے اٹھا کر اسٹیج پہ لاتی ہے. بزم ساتھی جو اسٹوڈنٹس آج کل کے دور میں ان کے والد گرامی کسی کے پاس وقت ہوتا ہے بچوں کو دینے کے لیے، کسی کے پاس نہیں ہوتا، تو یہ اسٹوڈنٹ جب 10ویں کلیئر کرتے ہیں، پاس ہوتے ہیں، تو ان کو کوئی ویژن معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کس طرف جائیں. آیا اگر ان کو انجینئرنگ کا شوق ہے تو وہ ان کے والد صاحب فورس کرتے ہیں کہ آپ میڈیکل میں چلے جائیں، اور ان کو میڈیکل میں شوق ہوتا ہے تو ان کے والد صاحب فورس کرتے ہیں کہ آپ انجینئرنگ میں چلے جائیں. تو یہ بزم ساتھی 6 سے لے کر 10ویں تک ایک اسٹوڈنٹ کو ایک رستہ، ایک ویژن، ایک مقصد سکھاتی ہے کہ آپ کو کس طرف جانا ہے. اور اس حوالے سے میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں پر مہمان گرامی اور اساتذہ محترم کی جنہوں نے دعوت دی. اور اسی بزم ساتھی کے حوالے سے انشاءاللہ ہمارے کچھ اسکول میں ہماری وزٹ چل رہی ہے، اور یہاں پہ بھی ہم آ گئے ہیں انشاءاللہ. ایک کوئٹہ کے اندر انشاءاللہ ہم خدمت کی تعاون سے اور ہمارے جو سابقین ہیں ان کے تعاون سے ایک بڑا گرینڈ سیشن کریں گے. جو مہمان گرامی یہاں موجود ہیں وہ ہاں شرکت کریں گے، اور پورے کوئٹہ کے اندر ہم تقریری مقابلہ کرائیں گے، اور نعت کمپٹیشن کرائیں گے، قرأت کمپٹیشنز کرائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان اسٹوڈنٹس کے تجربات دیکھتے ہیں جن کو کسی کے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم یہ چیز بنا کے وہاں پر پیش کرتے ہیں جس کو ہم ٹیبلو کرتے ہیں، تو وہ اسٹوڈنٹ بھی وہاں پہ انشاءاللہ شرکت کر سکتے ہیں. ہم پورے کوئٹہ کے اندر یہ پروگرام کریں گے اور جلد انشاءاللہ اناؤنس کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ یہ سرشیر مقصی صاحب جو کہ اسلامی جمعیت طلبہ سے ان کا تعلق تھا، وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ابھی میں اس کے بعد اسٹیج دعوت دیتا ہوں جناب سر پروفیسر سلطان کاکڑ صاحب کو، جن کا تعلق جو ہے جماعت اسلامی سے اور وہ جنرل سیکرٹری ہیں جماعت اسلامی کوئٹہ سے. پلیز کم آن دا اسٹیج سر، آپ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم. محترم صدر نشین، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے انتہائی عزیز طالب علموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر ربیع الاول کے مہینے میں یہاں اس مبارک محفل کا اہتمام کیا ہے. میں منتظمین کو، اساتذہ کرام کو اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایسی بہترین محفل جو ہے وہ سجائی ہے. آپ نے بڑی اچھی تقریریں بھی کی، ہم نے اس کو سنا اور نوٹ بھی کیا،
और उर्दू में भी और अंग्रेज़ी में भी माशाल्लाह आप के जो मुकाबले में शरीक लोग थे उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, असातिज़ा कराम ने भी उनके साथ मेहनत की है। हम उन सबको मुबारकबाद पेश करते हैं कि बेहतरीन तकारीर उन्होंने यहाँ पे पेश की है। आज के दिन के मुनासिबत से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमारे लिए क्या पैगाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि मेरे उम्मत के ज़वाल के वक्त जो शख्स मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा तो उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। कितने शहीदों का? 100 शहीदों का। तो ये कौन सा अमल है, ये हजूर की कौन सी सुन्नत है जिसके जिंदा करने पर इतने बड़े सवाब का वादा किया है। और गुलामी की वजह से हमारी वो जो सोच है वो भी महदूद हो गई है। तो कोई आदमी समझता है कि मसवाक शुरू करने से 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। मसवाक यकीनन सुन्नत है, लेकिन यहाँ जिस सुन्नत की बात की जा रही है वो कौन सी सुन्नत है? वो सुन्नत है जो मुर्दा हो चुकी है। वो सुन्नत मुर्दा हो चुकी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो सुन्नत क्या है? वो सुन्नत ये है कि इस वक्त जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो दुनिया में जहालत की हुक्मरानी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इस्लाम की खिलाफत और इस्लामी रियासत कायम की, जिसको हम मदीना की रियासत कहते हैं। आज आपको पूरे आलम इस्लाम में कहीं मदीना की रियासत नजर आती है? आज हमारे दिल खून के आंसू रो रहे हैं कि फलस्तीन में, गजा में इस्राइल वो वहां की आबादी को, आज ही इस्राइल के वज़ीर आज़म ने कहा, नेतन्याहू ने, कि मैं गजा को राख का ढेर बनाऊंगा। हजारों लोग शहीद हुए हैं और खून बह रहा है, लेकिन हमारे एटम बम, हमारे मिसाइल, हमारे लाखों के अफवाज मुसलमानों के, पाकिस्तान के, सऊदी के, तुर्की के, शाम के, मिस्र के, वो सब खामोश बैठे हुए हैं। ये तो खामोश है कि किसी जगह भी इस्लामी हुकूमत नहीं है। ये इस्लामी हुकूमत होती गजा की एक छोटी सी आबादी है, उसमें इस्लामी हुकूमत है। उन्होंने ये 3 दिनों में इस्राइल पर रॉकेटों की वो बारिश कर दी है कि इस्राइल को नाकों चने चबवाए गए। लेकिन चूंकि उनके पास इतनी ही ताकत थी, उन्होंने दलील के साथ वो सब कुछ किया और मुसलमानों के दिलों को ठंडा भी किया। सब खुश हैं कि इस्राइल को आज तक ऐसी सजा नहीं मिली थी। ये चूंकि एक छोटी सी हुकूमत है, अगर ये हमारे बड़ी हुकूमतें मिस्र, सऊदी, यूएई और पाकिस्तान और तुर्की और ये सारे अच्छे लोगों के हाथ में ये हुकूमतें होती, तो क्या इस्राइल ये जुर्रत कर सकता था? अमेरिका ने इस वक्त अपनी बेरी बेड़ा लाया है, समंदर में खड़ा किया है इस्राइल की हिमायत का। बरतानिया उसके साथ है, यूरोप उसके साथ है, मगरब सारा उसके साथ है, लेकिन मुसलमान मुंतशिर है। सिर्फ वो क्या करते हैं, मजम्मत तक
और बहुत सारे लोग तो मजम्मत भी नहीं कर रहे। तो इसलिए नबी सरसम की इस सुन्नत को जिंदा करने की जरूरत है। इस्लामी रियासत, मदीना की रियासत कायम करने की जरूरत है, और यही वो सुन्नत है जिस पर नबी सरसम ने फरमाया है कि उसको 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और आज इसी की जरूरत है। पाकिस्तान को हमने इस्लाम के नाम पर हासिल किया है। कहते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन 75 साल हो गए यहां पे ला इलाहा की हुकूमत नहीं है। आपकी अदालत में अंग्रेज की हुकूमत है, आपके बैंक में सूद चल रहा है, कोई ला इलाहा की हुकूमत नहीं है। तो लिहाजा इसको बदलने की जरूरत है और इस सुन्नत पर अमल करने की जरूरत है। हमारे मुस्तकबिल के लोग आप हैं, आपने आगे जाकर इस मुल्क को संभालना है। तो अभी से ज़हन में ये बात रखें कि जब तक हम इस निज़ाम को नहीं बदलेंगे और मदीना की रियासत कायम नहीं करेंगे सारे आलम इस्लाम में, तो उस वक्त तक कुफार इसी तरह हमारा खून बहता रहेगा और हम जिल्लत की ज़िंदगी गुजारेंगे। तो इज्जत की ज़िंदगी के लिए इस्लामी हुकूमत और रियासत कायम करना ज़रूरी है। वाखिर दावाना माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। ये तो सर प्रोफेसर सुल्तान काकड़ साहब जो कि बहुत ही अच्छे अंदाज में तकरीर पेश कर रहे थे। अब मैं स्टेज दावत दूंगा सर सैयद उस्मान शाह साहब को, जो सूबाई सदर यूथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग पाक से जिनका ताल्लुक है, कि वो आए स्टेज पर अपने ख्याल का इज़हार करें। सर जनाब सैयद उस्मान शाह साहब। तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, प्रोफेसर डॉक्टर शकील अहमद साहब, तमाम असातिज़ा, राफिज़ भाई, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और राफिज़ भाई का बहुत शुक्रिया, इन्होंने बहुत बेहतरीन, इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतना बेहतरीन इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया। और अर्ज़ टीवी का डेफिनेटली शुक्रिया बनता है कि इन्होंने इसको कवर किया और इतना अच्छा अरेंज किया। तमाम प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आप लोग ठीक ठाक खैरियत से हैं? सीरतुल नबी के बारे में आपको तो पता है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की वो हस्ती हैं जिनके आगे कोई और हस्ती न टिक सकती है, न उसकी बराबरी कोई कर सकती है। एक फ़ारसी शायर ने सिर्फ एक ही लाइन बोली है इसके बारे में कि बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, यानी खुदा के बाद सबसे बुज़ुर्ग तरीन जो हस्ती है इस दुनिया में वो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा जो दीन है वो तमाम दुनिया की इंसानियत के लिए एक ऐसा सरचश्मा है जिसमें कोई भी ऐसी इम्परफेक्शन नहीं है जिसके बारे में सोचा जा सकता है। आप जितने भी बच्चे हैं उठते बैठते आप लोग एक फरिश्तों की मानंद हैं। आप कोई भी काम करते हैं वो आपके लिए इबादत कर रहा है। हमारे इस दीन ने हमें इतनी गुंजाइश दी है और कहते हैं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो आप जिंदा करेंगे तो आपको 70 शहीदों का सवाब मिलेगा। आपको पता है सुन्नत क्या है? पता है आप सबको? देखिए सुन्नत, अगर आप अपने किसी दोस्त के साथ सलाम में पहल करेंगे ये भी सुन्नत है। आप किसी दोस्त से मुस्कुरा के मिलेंगे ये भी सुन्नत है। आप किसी बुजुर्ग की मदद करेंगे, किसी बुजुर्ग के साथ रहेंगे वो भी सुन्नत है। अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत से पेश आएंगे, फरमाबरदारी करेंगे वो भी सुन्नत है। आप झूठ नहीं बोलेंगे वो भी सुन्नत है। आप धोखा नहीं देंगे वो भी सुन्नत है। आप दुनिया का हर अच्छा काम करेंगे तो आपका एक मीटर, जैसे बिजली का मीटर चल रहा होता है ना, आपका मीटर चल रहा है, आपकी नाम-ए-अमाल में नेकियां लिखी जा रही हैं। आप जब क़यामत के दिन आपका हिसाब होगा आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कितनी नेकियां कमा ली हैं। तो ये हमारा दीन है, ये हमारे इस्लाम की खूबसूरती है।
آپ نے اپنی زندگی میں سب سے اہم چیزیں یہ لے کے آنی ہیں کہ اپنی زندگی میں اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا ایک پکا وعدہ کریں گے. وہ وعدہ کیسا ہے؟ جھوٹ نہیں بولیں گے، دھوکہ نہیں دیں گے، امانت میں خیانت نہیں کریں گے، بڑوں کی عزت کریں گے، چھوٹوں پہ شفقت کریں گے. یہ 5 چیزیں آپ اپنی ذہن میں رکھ لیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی بہت اچھی ہو رہی ہے. آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ لوگوں کو سب سے پہلے تعلیم پر بہت زیادہ فوکس کرنا چاہیے. آپ کو دھیان دینا چاہیے. اپنی زندگی کا مقصد ابھی سے بنانا شروع کریں. آج کل کے دور میں جب آپ ایک پڑھائی کے اس مقام پہ آئے ہوئے ہیں، آپ کے اساتذہ کرام اتنی آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اتنی ہی طاقت سے اس چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. تعلیم علم وہی ہے جس پر آپ عمل کیا جائے. جو باعمل علم ہوتا ہے وہی آپ کو آگے پہنچاتا ہے. اگر آپ کتابوں میں رہیں گے، صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالیں گے، یا آنکھوں سے پڑھا اور کل کے لیے بھول گئے، یہ تعلیم آپ کے کسی کام نہیں آئے. ہمارے بہت سارے بزرگوں کے قصے ہیں، ہمارے بہت سارے ایسے جو ہے نا اسلامی دنیا میں بہت سارے واقعات ہیں جو ہماری زندگی میں ہیں. ان سے آپ نے سبق لینا ہے. ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ آپ سب کے لیے اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی آپ کے لیے دعا کریں گے. آپ نے ہم سب کے لیے دعا کرنا ہے. اللہ پاک ہم سب کو پاکستان کے ساتھ کامیابی کرے. بہت شکریہ. السلام علیکم. شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا. آپ جتنے پیارے بچے سامنے بیٹھے ہوں، میں آج آپ کو یہ بتاتا ہوں سب سے پہلے کہ میں تو پہلے تو آپ لوگوں کا دوست ہوں. آپ حیران ہوں کہ دوست کیسے ہیں. جہاں میں کھڑا ہوں یہاں میں نے پہلی جماعت سے لے کر 8ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی. اور یہ کمرے جو ہیں جب میں 4تھی جماعت میں تھا تب بنے تھے، اور اس وقت یہ زمین سے کوئی 4 فٹ اس کا جو ہے چبوترا آگے والا وہ اونچا تھا. اور یہ کمرے 45 سال سے پہلے جب میں یہاں پر ٹیچر ٹریننگ کرنے کے لیے آیا تو اس وقت بنے ہوئے تھے. تو ان دونوں کمروں سے میرے ایک تعلق ہے اور آپ لوگوں سے بھی تعلق ہے. اب آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے میرے سب کے پیارے نبی. آپ کو معلوم ہے بچوں، آپ جب پیدا ہوئے تو آپ کے والد انتقال کر چکے تھے. چھوٹی عمر میں ہی آپ کے والدہ بھی محترمہ انتقال کر گئے. آپ یتیم بھی تھے، آپ یتیم بھی. انہوں نے بچوں کے لیے کیا کہا ہے؟ بچوں سے بہت پیار کرتے، اس قدر پیار کرتے تھے جس کا آپ اندازہ نہیں. ایک بار عید نزدیک تھی، عید کا دن تھا بچوں. تو نبی کریم نے دیکھا کہ باہر نکلی تو ایک بچہ رو رہا تھا، بڑا پریشان تھا، کپڑے نہیں تھے. مجھے کیا بات ہے؟ بولے میں یتیم ہوں، میرے کپڑے بھی نہیں ہیں، میں عید کیسے کروں گا؟ ان کو اس بچے کو پیار کیا، نہلائے، نہلایا، دلایا، کپڑے اس کے لیے منگوائے، پہنائے، اور پھر لوگ عید کی نماز کا انتظار کر رہے تھے تو پھر گئے. اب بچوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ صفائی نصف ایمان ہے. فرمایا اپنے کام خود کرتے تھے، جوتی ٹوٹ جاتی تھی اس کو خود سیتے تھے، جھاڑو خود لگا دیا کرتے تھے، بوجھ خود اٹھا لیا کرتے تھے. اور ان کا مقام جیسے سب مقررین نے بتایا کہ خدا کے بعد ان سے بڑا اور کوئی نہیں. تو پہلی بات تو بچوں آج سے آپ عہد کریں، آپ گھر جائیں گے صفائی نصف ایمان. آپ ماشاءاللہ کپڑے اپنے خود دھو سکتے ہیں. جب میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کرتے تھے آپ بھی نہیں کرتے. اپنے بال چہرہ صاف رکھیے.
والدین کا ادب کیجیے، استادوں کا ادب کیجیے، جب بھی کوئی کام شروع کیجیے سیدھے ہاتھ سے شروع کیجیے، بسم اللہ پڑھ کے کیجیے۔ تو یہ تو ہو گئی ان بچوں سے بات جو جن سے میں کہنا چاہتا تھا۔ اب میں نے دیکھا کہ تقریباً 182 بچے ہیں اور تقریباً 45 سے 50 بالغ حضرات ہیں، تو ذرا ان سے بھی بات ہو جائے۔ دیکھیے ابھی باتیں ہو رہی تھی کہ ہم کیوں اتنے زوال پذیر ہیں، یا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے 54 اسلامی ملک ہیں۔ جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو جاپان کو ہتھیار ڈالنے کی جو سرگرمی تھی، جو تقریب تھی، وہ جہاز میں رکھی اور جنرل میکارتھر امریکن جنرل کو اس کے سامنے، اور جاپان کا بادشاہ جو تھا ہیروہیٹو تھا، اور اس کو لایا گیا، ساری شرطیں وغیرہ لکھی ہوئی تھی، سب تیار تھا، صرف سائن کرنے تھے۔ اس نے کہا میری ایک شرط ہے، اگر آپ اس کو تسلیم کر سکیں۔ بولا کوئی جنگی حوالے سے، کوئی قبضے کے حوالے سے؟ بولا نہیں، تعلیم کے حوالے۔ نے کہا کہیے کیا ہے؟ تو ہیروڈوٹو نے کہا آپ ہم سے پرامس کریں کہ آپ ہمارا نصاب تعلیم نہیں کریں۔ نصاب استاد کی ٹریننگ، چیزوں کو سمجھنا اور جذبے کے ساتھ پڑھنا۔ جب میں بات کر رہا ہوں آپ کی، اس میں اس کے شیخان اسکول میں 3ری جماعت میں بزم ادب ہوتی تھی اور ہر ہفتے ہوا کرتی تھی، اور میرے استاد اللہ انہیں زندگی دے ابھی بھی زندہ ہیں، ماسٹر ظفر پرائمری ٹیچر تھے، وہ ہمیں اس یہاں کو، مجھے اب بھی یاد ہے 3ری جماعت میں نے علم کے اوپر، علم کی اس کی اہمیت کے اوپر ایک تقریر کی تھی، اس کے شعر اب تک یاد ہے۔ علم وہ دولت ہے جو ہے لازوال، علم سے ملتا ہے انسان کو کمال، علم وہ دولت ہے جو ہے لازوال، یہ خزانہ ہو نہیں سکتا ہے کم، صرف ہونے سے پڑے گا کم۔ جب جس نبی نے ہمیں علم کی اہمیت پر اتنا درس دیا، جب قیدی بنے تھے جنگ بدر میں، تو کیا شرط رکھی تھی چھوڑنے کی؟ یہ کچھ بچوں کو پڑھا، واضح رہے کہ اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کافر تھے کہ آپ دینی تعلیم پڑھائیں، لکھنا پڑھنا سکھا۔ جب پڑھنا اور لکھنا سیکھے گا اور وہ آگے پڑھے گا تو شعور بیدار ہو۔ ہمارے اساتذہ کو بڑی ذمہ داری، ہم نے اپنے بچپن میں جو دیکھا وہ اساتذہ کیا تھے، ہم نے اپنے یونیورسٹی میں یا کالج میں جو دیکھے وہ اساتذہ کیا تھے، پہلے وہ بنیے انشاءاللہ تعالی سب کچھ۔ علم ہی وہ ہتھیار ہے جس کے لیے میرے پیارے رسول نے کہا تھا کیا تم میرے دین کی بنیاد اور علم، یہ 2 چیزیں ہیں، کر سکتے ہیں۔ ساری قومیں دنیا کی تاریخ بڑھی، کسی سے آگے بڑھی، آپ بھی آگے بڑھی۔ اب ان مقررین کی طرف آتا ہوں، کیونکہ میں بچپن سے جیسے بتایا یہاں سے تقریر کا وہ فن سیکھا۔ پہلے تو یہ ہے کہ کچھ ٹیکنیکل آپ سے مسٹیک ہوئی، وہ یہ کہ اسٹیج پہ مائک کو یہاں فکس ہونا چاہیے تاکہ مقرر آئے اور اس کے دونوں ہاتھ، پورا جسم فارغ ہو، وہ بالکل پوری صلاحیت کے ساتھ بتا کے اس کا جسم، اس کی آنکھیں، اس کے ابرو، اس کے ہر چیز بولے تقریر میں، تب وہ اثر پیدا ہو۔ پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مختصر اور جامع۔ تیسری چیز یہ ہے شعر پڑھنے کا سلیقہ اور اس کا انداز اور اس کی ادائیگی آنی چاہیے۔
ایسا پڑھیے کہ آپ کے پڑھنے سے اس کا مفہوم واضح ہو جائے. بہت سے دوستوں نے پڑھی اچھے انداز سے پڑھی. مثلا ابھی یہاں بہت سے وہ پڑھا گیا اور واقعی پڑھنے کے قابل ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. تلفظ جملے اور خطے کے درمیان وہ مد و جزر جذبات کا آئی کنٹیکٹ، آپ ایک ایسی جو جادوئی فضا پیدا کر دیتے ہیں کہ اپنے مجمع کو اپنے ہاتھ میں لے. اور یہی مقرر جو ہیں اگر وہ نیک نیتی سے آگے بڑھیں تو وہ رہنمائی کے فرائض استعمال کر وہ ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جن کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرزور، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرزور، یہی ہے رخت سفر میر کارواں. ایسا سوچیں، ایسا محسوس کریں اور نہایت سچائی کے ساتھ. ایمان یہی ہے بھائی کہ بغیر کسی مالی فائدے کے سامنے دیکھتے ہوئے آپ کو جو بتایا گیا اس پہ عمل کریں. جب اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ فتح وہ آپ کو دے گا، ایمان کی فتح ہوگی، تو پھر کس چیز کا خطرہ، پھر کس چیز کی جو ہے وہ ہے. اب بچوں سے آخر میں سے بیٹا سنت کے معنی ہوتے ہیں جو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کیا آپ اس دو تین چیزیں بیان کریں. احترام کریں بڑوں کا، ماں باپ کی دعائیں دیں، ان کی عزت کریں، صاف ستھرے رہیں اور دل لگا کے پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو کل ہم لوگوں کا اس قوم کا لیڈر بنائے گا. آپ میں سے بچے بڑے ہوں گے، وہ اس ملک کے صدر بنیں گے، وزیر اعظم بنیں گے اور آرمی چیف بنیں گے، چیف سیکرٹری بنیں گے. تو کبھی بھی یہ نہیں سوچیں آپ ہی میں سے بنیں گے. ٹھیک ہے بیٹا، اللہ آپ لوگوں کو ایسا ہی بنائے اور اچھا بنائے. شکریہ. ماشاءاللہ بہت ہی خوب، بہت ہی اچھے انداز میں پروفیسر ڈاکٹر عرفان احمد بیگ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اسی کے ساتھ آخر میں جناب پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب جو کہ صدر ہیں الحمد اسلامک یونیورسٹی کے، ان کو میں اس لیے دعوت دوں گا وہ آئیں اور اپنے چند جو ہے خیالات کا اظہار کریں. جناب ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. میرے عزیز بچوں اور تمام اساتذہ کرام اور اسٹیج پہ موجود تمام معززین، آپ سب کو میری جانب سے السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. آج کی اس سادہ پروقار تقریب میں جو ربیع الاول کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، سیرت النبی کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے، میں اس تقریب کے انعقاد پہ، اس تقریب کو منعقد کرنے پہ جتنے بھی تمام ممبران ہیں ان کا بہت ممنون، خصوصاً جو میں نے یہاں دیکھا یا سنا اس کے حوالے سے جناب عبدالغافر صاحب اور باقی الخدمت کی جو ٹیم ہے
الخدمت فاؤنڈیشن کی ان کا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقت میں ہماری زندگیوں کے لیے ایک پیغام ہے، ہماری زندگیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، اور اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور اس سیرت پہ ہم نے چلنا شروع کر دیا یا سیرت کے مطابق ہم زندگی گزارے تو ہمارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ آج بچوں جیسے آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے، مجھے یاد ہے ہم بھی ایسے ہی بیٹھتے تھے، اسکول کی کوئی پروگرام ہوتا تھا، ہمارے لیے ایک تو سب سے خوشی یہ ہوتی تھی کہ آج پڑھائی نہیں ہوگی، اور ہم کہتے تھے پڑھائی نہیں ہوگی، اور ہم پھر بیٹھتے تھے اور انتظار ہوتا تھا کہ پروگرام کب ہوگا۔ یقیناً آپ کی بھی خوشی ہے کہ یہ پروگرام اس حد تک چلے گی جب تک چھٹی ہو سکے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہمارے استاد کہتے تھے آپ ہمارے ملک کا مستقبل ہے۔ میں بچوں اپنے حوالے سے میں کہوں گا کہ میں سوچتا تھا میں کیسے مستقبل ہوں۔ ہر کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ آپ جو ہے بچے ہمارے ملک کا مستقبل ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوا، جیسے جیسے تعلیم حاصل کی، اس کے بعد عملی میدان میں آیا تو مجھے پتہ لگا کہ جیسے جیسے ہم بڑھتے ہیں، آگے چلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، تو اس معاشرے کا ایک انتہائی اہم اور ذمہ دار حصہ بنتے ہیں۔ اب وہ حصہ ہماری تربیت پہ ہے، ہماری سوچ پہ ہے کہ ہم اس معاشرے کے لیے ایک سایہ دار درخت بھی بن سکتے ہیں، ایک پھلدار درخت بھی بن سکتے ہیں، اور اس معاشرے کی تباہی کا خدا نخواستہ ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ تو اگر اس معاشرے کے لیے آپ نے، کیونکہ آپ بھی اس ملک کے مستقبل ہیں، اگر اس معاشرے کے لیے آپ نے سایہ دار درخت بننا ہے، ایک کامیاب انسان بننا ہے، اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے محلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، اپنے ملک کے لیے، جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہیں سے اٹھے، اور آج میں آپ کو یہ بتاؤں، شاید آپ کو نہیں پتا، ستارہ امتیاز جو ہے وہ چند لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے کہ آج ڈاکٹر عرفان بیگ صاحب یقیناً اسی جگہ سے اٹھے، جیسا انہوں نے کہا کہ 1 سے 6 تک، 8 تک یہیں تھا، انہی در و دیوار میں، اور ستارہ امتیاز اپنی مخصوص کسی خاص جو ان کی کارکردگی ہوتی ہے، جو ان کا کمال ہوتا ہے، اس میں ان کو ستارہ امتیاز اور ہر کسی کو نہیں ملتا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ادارے کے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ایک احساس ہے۔ کئی ایسے اور بھی ہوں گے جو یہاں سے نکلے ہوں گے، انجینئر بنے ہوں گے، ڈاکٹر بنے ہوں گے، اور کئی ایسے بھی ہوں گے جو اس معاشرے کے لیے کوئی اچھا نام نہیں بنایا ہوگا۔ تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ تمام بچے جتنے بھی ہیں محنت کریں۔ سیرت النبی کے حوالے سے ہمیں چاہیے، بلکہ میں تمام ہمارے جتنے اساتذہ کرام ہیں میں ان کو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، گو کہ ہمارے اس وقت بدقسمتی سے معاشرے میں وہ مقام نہیں ملا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو استاد کو مقام دیا ہے، تو کہتے ہیں کہ جو عالم علم کے حوالے سے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے تمام مخلوق دعا کرتی ہے، چاہے اس میں چرند پرند، کہتے ہیں سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ بھی ان کے لیے دعا کرتی ہیں۔ تو عالم آپ علم دینے کے لیے نکلتے ہیں، تو سوچیں کہ یہ پیشہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشہ ہے۔ لیکن آج ہم وہ نتائج حاصل نہیں کر پا رہے، آج ہم وہ مقام حاصل نہیں کر پا رہے۔
اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے اپنا قبلہ تبدیل کر دیا ہے، ہم نے اپنی ڈائریکشنز تبدیل کر دی ہے. ہمارے ذہن میں کامیابی کے نکات کچھ اور ہیں، ہمارے ذہن میں کامیابی کے منازل کچھ اور ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے نمونہ ہے. اور قرآن ہماری کتاب جو ہے، چھوٹی سی آپ کو مثال دوں گا، کوئی بھی چیز، کوئی بھی فیکٹری اس دنیا میں کوئی چیز بناتی ہے، آپ یہ دیکھ لیں میرے ہاتھ میں مائک ہے، یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، یا کوئی اور بھی ایسی چیز جب بنتی ہے تو اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے چھوٹی سی کہ اس کو کس طریقے سے چلانا ہے، اس کو کس طریقے سے آن کرنا ہے، کس طریقے سے آف کرنا ہے، کس طریقے سے اس میں بات کرنی ہے، کس طریقے سے اس میں تصویر آئے گی، اس کو آگے لینا ہے، سیو کرنا ہے، چلانا ہے. ایسے ہی ہے نا، وہ ایک کتاب جو اس کے ساتھ ضرور ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی فیکٹری، کوئی کمپنی کوئی نئی چیز بناتی ہے تو اس کا ایک پروٹوٹائپ بناتی ہے، ایک پروٹوٹائپ ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی نئی گاڑی بنتی ہے، نئی گاڑی لانچ ہوتی ہے، جب مارکیٹ میں آتی ہے تو پہلے ایک گاڑی کو نمونے کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس گاڑیوں میں یہ خصوصیت ہے، یہ اس کے فنکشن ہے، اور اس کے مطابق اس گاڑی کو باقی گاڑیوں پہ فوقیت حاصل ہے. ایسے ہی ہے نا، اس کے مطابق پھر لوگ دیکھتے ہیں، اس گاڑی کے مطابق چلتے ہیں، یا اس کتاب کے مطابق اس ڈیوائس کو استعمال کرتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پہ جب انسان بنایا اور اس کو اشرف المخلوقات کیا تو اس کے لیے کوئی پروٹوٹائپ نہیں بنایا ہوگا، اس کے لیے کوئی کتاب نہیں بنائی ہوگی. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ جب کسی چیز کے لیے، اب یہ میرے پاس مائک ہے، اگر اس کے میں کتاب کے مطابق، اس کے پروٹوٹائپ کے مطابق یا اس کے مطابق جو میرے پاس مائک ہے اس کو میں نہ چلاؤں، اور کیا میں اس میں بات کر سکتا ہوں؟ اب آواز آ رہی ہے؟ کیوں؟ مجھے پتا ہے کہ اس کو میں نے صحیح ڈائریکشن پہ لے کے چلنا ہے، یہ مجھے کمپنی نے بتایا ہے اور یہ مجھے میرے علم نے بتایا ہے. ایسے ہی ہے بچوں، آپ کے لیے بالکل یہی وہ ہے کہ جب آپ نے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب دی کہ اس انسان کو چلنے کے لیے جو چیز چاہیے وہ کتاب ہے، وہ ہے قرآن. اور پھر ایک پروٹوٹائپ دیا کہ یہ انسان زندگی کیسے گزارے گا، اس کے لیے ایک نمونہ بنایا. اس نمونے کو دیکھ کے یہ شخصیت جو ہے جو کام کرے گی اس کے مطابق اگر یہ انسان چلے گا، یہ جو اللہ کی مخلوق ہے چلے گی تو وہ کامیاب ہوگی. اور وہ بنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے. لیکن کیا ہے، ہم اپنی کامیابی، ہم اپنے لیے فلاح، ہم کسی اور ذریعوں میں اور رستوں میں ڈھونڈتے ہیں. اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ تعلیم آپ کی، یقیناً یہ تمام تعلیمیں جو آپ حاصل کرتے ہیں، تمام علوم، چاہے سائنس آپ پڑھ رہے ہیں، میتھ آپ پڑھ رہے ہیں، اردو آپ پڑھ رہے ہیں، انگلش آپ پڑھ رہے ہیں، یہ سب آپ پڑھیں، ان سب کا وہی ثواب ہے. اور ساتھ جو آپ کی زندگی ہے اس کے لیے قرآن بہت ضروری ہے اور سیرت کے مطابق چلنا بہت ضروری ہے. اس کو زندگی کا حصہ بنائیں. اور میں یہاں کے جو انچارج ہیں، جو پرنسپل ہیں، ان کو بھی میں یہ کہوں گا، یقیناً بہت بہتر انداز میں بچوں کا ڈسپلن دیکھ کے میں سمجھ گیا ہوں کہ بڑے اعلیٰ انداز میں آپ لے کے چل رہے ہیں اور ایسا کرتے بھی ہوں گے. لیکن اس سیرت کو بے شک سلیبس میں نہ ہو، اس سیرت کو آپ ضرور شامل رکھیں. آپ یہ دیکھیں اس کے کیسے نتائج آتے ہیں. اس سیرت کو آپ بچوں کی تعلیم میں ضرور رکھیں. ایسے پروگرام رکھیں جو مستقل بنیادوں پر ہوتے رہیں. آپ یقین کریں، اگر یہ فزیکلی جو سہولتیں ہیں یقیناً ہونی چاہیے،
ان کی بھی زندگی میں بہت اہمیت ہے، لیکن آپ کا جو انر ہے، جو آپ کی روح ہے، اگر وہ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کرے گی تو آپ کا جسم ویسے ہی کامیابی ہوگی، خوشنمائی ہوگی۔ تو میری آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ صحیح معنوں میں تعلیم حاصل کریں، پیار اور محبت کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، کیوں کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور انسانیت کے حوالے سے ہر انسان انسانیت کے حوالے سے بھی دوسرے کا بھائی، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے، کہتے ہیں اقبال کا ایک شعر ہے کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، کرکس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور۔ ایک آسمان پہ دونوں پرندے اڑتے ہیں، کرکس بھی اسی آسمان پہ اڑتا ہے اور شاہین بھی اسی آسمان پہ اڑتا ہے، لیکن دونوں کا اپنا جہان ہے، دونوں کا اپنا طرز طریقہ ہے، دونوں کا اپنا کھانے کا، خوراک کا، شکار کا طریقہ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ شاہین جب بارش ہوتی ہے، بڑی گرج چمک کے ساتھ جو بارش ہوتی ہے، تو شاہین بتائیں کہاں جاتا ہے، کہاں بیٹھتا ہے، کیا کرتا ہے؟ جو ہم تو اپنے آپ کو چھتری سے اور کسی اور شیلٹر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، شاہین کیا کرتا ہے؟ شاہین وہ پرندہ ہے جو بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے، اس کو بارش کوئی اثر نہیں جاتی، وہ جب بادلوں سے اوپر چلا جاتا ہے تو اس پر بارش اثر نہیں کرتی۔ تو اپنے آپ کو اسی لیے اقبال نے بھی کہا کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، تو اپنے آپ کو شاہین بنائیں۔ شاہین پہ ان حالات کا، اس انوائرمنٹ کا اثر نہیں ہوتا، اس کی جبلت میں اپنی ایک پاکیزگی لکھی ہوئی ہے، اس کی اپنی ایک روش ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، اقبال نے اپنے بچوں کو، اپنے نوجوانوں کو ہمیشہ شاہین سے تشبیہ بھی سیکھی دی ہے۔ تو میری دعا ہے آپ سب کے لیے کہ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ یہیں سے آپ سے جو ہے نا بڑے قائدین بھی نکلیں، ڈاکٹرز نکلیں، انجینئر نکلیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اپنا قبلہ درست کیا، اپنے آپ نے اپنی ڈائریکشن درست کی، اور اپنے استادوں کی، اپنے بڑوں کی آپ نے اگر عزت کی، احترام کیا، بچوں کے ساتھ پیار کی، صفائی کا خاص خیال رکھا، تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ کی کامیابی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی، آپ کو کامیابی سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اور قبلہ درست سے مراد یہ ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارا ایک قبلہ ہے، ہم جس طرف رخ کرتے ہیں، قبلہ درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں کعبہ کی طرف، تو ہم کہتے ہیں ہماری نماز ہوگی۔ کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے کہ کعبہ کے مخالف سمت میں کھڑے ہیں، وہی نماز پڑھ رہے ہیں، سب کچھ وہی ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے سب سے بنیادی چیز ہے اپنی ترتیب، اپنا رخ، اپنا قبلہ درست کریں۔ اور اس کے لیے ابھی آپ بچے ہو، آپ کم عمر ہو، آپ کے ہاتھ میں پوری زندگی ہے، تو استادوں سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا عظیم مقام دیا ہے، اتنا عظیم منصب دیا ہے، اتنا عظیم عہدہ دیا ہے، اور اس کو آپ سوچیں کہ کیا آپ سیرت کے مطابق وہ استاد ہیں؟ اور اگر آپ سیرت کے مطابق وہ استاد ہیں تو آپ یقین جانیں آپ کی پذیرائی، آپ کی عزت، اللہ تعالیٰ وہی بات ہے، آپ کے عزت اور کامیابی آپ کے بھی قدم چنے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ سر پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب بہت ہی اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ وقت کی کمی اور قلت کو دیکھتے ہوئے ابھی انعامات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جن بچوں نے پوزیشنز حاصل کی ان میں انعامات کی تقسیم کا وقت ہوا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں انعامات کی تقسیم کے حوالے سے میں سب سے پہلے جو ہے نا اسٹیج کے لیے دعوت دوں گا سر صلاح الدین صاحب کو اور سر فاروق صاحب کو، اس کے ساتھ جو کہ ایس ایس ٹی کے ٹیچر ہیں گورنمنٹ سکولز میں، دونوں سر آئیں کینڈلی اور بچوں میں انعامات کا سلسلہ
سب سے پہلے تلاوت میں جس پارٹیسپینٹ نے حصہ لیا اس میں محمد نعمان سید دعوت کے لیے اس کے بعد نعت کے لیے محمد اویس اس کے بعد اسپیچ کمپٹیشن کی طرف آتے ہیں. اردو اسپیچ کمپٹیشن میں جس بچے نے 5th پوزیشن لی ہے رحمت ملک وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنا انعام وصول کیا. اس کے بعد اردو اسپیچ کمپٹیشن میں لطیف الرحمان نے 4th پوزیشن حاصل کی. وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنا انعام وصول کیا. اسی کے ساتھ جناب سر صلاح الدین صاحب اور سر فاروق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ابھی میں اسٹیج کے انعامات کی مزید سلسلہ بڑھاتے ہوئے سر ریاض آغا خان صاحب کو میں اسٹیج دعوت دیتا ہوں اور ان کے ساتھ جناب سلطان کاکڑ صاحب کو. اردو اسپیچ کمپٹیشن میں جس بچے نے 3rd پوزیشن حاصل کی ہے اس کا نام ہے اویس احمد. وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے. اس کے بعد اردو اسپیچ کمپٹیشن میں 2nd پوزیشن جس بچے نے حاصل کی اس کا نام ہے عبد الواسع. وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے. اردو اسپیچ کمپٹیشن میں جس بچے نے 5th پوزیشن لی ہے رحمت ملک وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے. اسی کے ساتھ سر جناب ریاض آغا خان صاحب اور سلطان کاکڑ آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو بھی ابھی میں انعامات کو سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہوئے جناب سر عبد المجید سر بزائی صاحب کو اسٹیج دعوت دوں گا اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عرفان احمد بیگ صاحب کو اسٹیج دعوت دوں گا. اس حوالے سے اردو اسپیچ کمپٹیشن میں جس بچے نے 1st پوزیشن حاصل کی اس کا نام ہے فہد خان. وہ اسٹیج پہ اور اپنا انعام وصول کرے.
اس کے بعد یہ تو تھے اردو اسپیچ کمپٹیشن کے حوالے سے جن کو نامینیٹ کیا اور انعامات کی تقسیم کی. ابھی انگلش اسپیچ کمپٹیشن کے پوزیشنز کی اناؤنسمنٹ ہونے جا رہی ہے. اس میں 3rd پوزیشن لی ہے ہمایوں خان نے, جو اسٹیج پہ اپنا نام لے رہے ہیں. Thank you. اسی کے ساتھ جناب عبدالحفیظ صدرزائی صاحب اور جناب رحمان ناطق صاحب ابھی میں انعامات کا سلسلہ مزید بڑھانے کے لیے سید عثمان شاہ اور پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد روشن صاحب کے اسٹیج دعوت دوں گا کہ وہ اور مزید انعامات کا تقسیم کا حصہ بنائیں. انعامات کی تقسیم میں انگلش اسپیچ کمپٹیشن میں 2nd پوزیشن جس بچے نے حاصل کیا اس کا نام ہے سید داؤد شاہ, جو آج اسٹیج پہ اپنا انعام حاصل کیا. اس کے بعد انگلش اسپیچ کمپٹیشن کی 1st پوزیشن کا جو حقدار ٹھہرا ہے اس کا نام ہے فاروق خان, وہ آئے سے اپنا نام حاصل کیا. Thank you. تو اس میں اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ کمپٹیشن اس لیے ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی 1st 2nd کا سبھی اپنی پوزیشن پہ ہوتی ہے, لیکن کیونکہ اس کا جج میں تھا تو اس کے حوالے سے یہ ہے کہ جو پہلی پوزیشن جو ہے سب نے بڑا اچھا 3 پارٹیسپینٹ سے کیا, تو آپ تو بالکل ٹھیک اس پر آئے سید اس میں. اور پہلی پوزیشن جو ہے اس کے مطابق جاتی ہے وہ ہے ہمایوں خان کو, اور دوسری جو ہے جو ہے بیسٹ آف دا بیسٹ اسپیچ کمپٹیشن کا ایوارڈ اردو کمپٹیشن کی 1st پوزیشن لینے والے فاہد خان کو جاتا ہے, وہ اسٹیج کے لیے آئے اور آپ کا انعام وصول کریں. انعامات کی تقسیم کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. ابھی میں تمام پارٹیسپینٹس کا بہت مشکور ہے کہ وہ اس میدان میں انہوں نے شرکت کی اور اس پروگرام کو آگے بڑھایا. اپنے مہمان خصوصی جتنے بھی میرے ساتھ ہیں ان سب کا میں بہت ہی دل کے اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. اختتام کے لیے جو ہے نا آخری دعا کے لیے پروفیسر ڈاکٹر میں سلطان کاکڑ صاحب کو پھر دعوت دوں گا کہ وہ آئیں اور اختتامیہ دعا کریں.
आमीन। रब्बना इन्ना समिअना मुनादिया युनादी लिल-ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना रब्बना फग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़िर अन्ना सय्यिअतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। या इलाही, हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जिन मुंतज़िमीन ने इस प्रोग्राम का एहतमाम किया है और जो लोग भी इस प्रोग्राम में शरीक हैं, जो मेहमान हैं, जो तालिब इल्म हैं, हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मदिन व आलिहि व सल्लम अजमईन।